واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 96 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، عمرو بن عاص بڑے ہی دانشمند سپہ سالار تھے۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ صحیح عیسائیت کا اسقف اعظم بنیامین اگر میدان جنگ میں عملی طور پر مددگار اور معاون نہ ہوا تو درپردہ ضرور معاونت کرے گا۔ اس کے بعد عمرو بن عاص نے لشکر کو فرما کا محل وقوع بتایا اور یہ بھی کہ قلعہ بند شہر میدان میں نہیں بلکہ ایک چٹانی قسم کی پہاڑی پر آباد ہے، اور اس کے ارد گرد صرف شہر بنا ہی نہیں بلکہ ایک بڑے خطرے کے علاوہ شہر کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی قلعہ بندیاں ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ فرما میں جو رومی فوج ہے اس کی تعداد اپنے لشکر سے 3 یا 4 گنا زیادہ ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اپنے پاس محاصرہ کرنے کا پورا سامان بھی نہیں۔ اس خطرے سے بھی لشکر کو آگاہ کیا کہ رومی محاصرے سے نکل کر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ مشہور مسلمان تاریخ نویس و مقریزی اور ابن عبد الحکم نے لکھا ہے کہ یہ ساری باتیں سنا کر عمرو بن عاص نے لشکر سے یوں خطاب کیا: مجاہدین اسلام، یہ نہ سوچنا کہ ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں اور ہمارے پاس ساز و سامان کی بھی کمی ہے۔ کیا ہم ہر محاذ پر تھوڑے نہیں رہے؟ کیا تم نے شام میں انہیں رومیوں کے 1 لاکھ لشکر کو اتنی ہی تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے شکستوں پر شکست نہیں دی؟ کیا تم نے انہیں رومیوں کو شام میں کاٹا اور وہاں سے بھگایا نہیں؟ ان پر ابھی تک تمہاری دہشت طاری ہے۔ ہم ہر محاذ پر صرف اس لیے فتح یاب ہوئے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے میری اور میرے رسول کی اطاعت کی اور میرے راستے پر جہاد کیا، اسے ہم نے تھوڑی تعداد میں بھی اور تمام کمزوریوں کے ہوتے ہوئے بھی دشمن پر غالب کیا ہے۔ دشمن کو خوفزدہ کرو، اس سے خوفزدہ ہونا نہیں۔ اگر ہم نے یہ صرف ایک شہر فرما لے لیا تو یوں سمجھے کہ دشمن پر ایک بار پھر غلبہ پا لیا اور اس کے نتیجے میں مصر اسلامی سلطنت میں آ جائے گا۔ ناظرین، عمرو بن عاص نے عریش پر قبضہ کرتے ہی 2 جاسوسوں کو بنیامین کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ پچھلے ایک باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ بنیامین آبادیوں سے دور ایک دشوار گزار صحرائی علاقے میں چھپا ہوا تھا اور وہیں اس نے گرجا تعمیر کر لیا تھا۔ پہلے 2 جاسوسوں کو اس کے ساتھ بات چیت کرنے آئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مصر پر فوج کشی کی صرف باتیں ہو رہی تھی اور امیر المومنین نے ابھی عمرو بن عاص کو مصر پر حملے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب عمرو بن عاص نے ضروری سمجھا کہ بنیامین کے ساتھ آخری اور حتمی بات ہو جائے۔ وہ دونوں جاسوس بنیامین سے مل کر واپس آ گئے تھے۔ عمرو بن عاص نے بنیامین کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ رومی فوج میں مصر کے قبطی عیسائی ہیں، وہ لڑے نہیں اور اپنی فوج کو دھوکہ دیں۔ دوسری بات یہ کہ دوسرے قبطی عیسائی فوج کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کریں بلکہ ہو سکے تو ہرقل کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں۔ بنیامین دوراندیش آدمی تھا اور غیر معمولی ذہانت کا حامل بھی تھا۔ اس نے ان 2 مجاہدین کو زبانی پیغام دیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ لوگوں کو بغاوت پر بالکل نہیں اکسائے گا۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فتح ہرقل کی ہوگی یا عمرو بن عاص کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان شکست کھا جائیں اور ادھر عیسائیوں نے بغاوت کر رکھی ہو تو ہرقل کسی ایک بھی قبطی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑے اور ان کے بچوں تک کو قتل کروا دے گا۔ بنیامین نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں کو اکسانے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ اس ظلم و تشدد کو اور درندگی کو کبھی نہیں بھولیں گے جو ہرقل کے حکم سے ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کو فوج میں نہیں جانے دیں گے، اور اگر ہرقل نے جبری طور پر قبطی عیسائیوں کے بیٹوں کو فوج میں بھرتی کرنے کا حکم دیا تو تمام جوان سال قبطی گھروں سے نکل کر صحراؤں میں جا چھپیں گے۔ بنیامین نے یہ بھی کہا تھا کہ جو قبطی عیسائی فوج میں ہیں انہیں ابھی کچھ کہنا غیر ضروری ہے۔ وہ رومیوں کے خلاف اس قدر جلا بیٹھے ہیں کہ وہ جان قربان کر دینے والی لڑائی لڑیں گے ہی نہیں۔ بات مختصر کی جائے تو بنیامین نے جو جواب بھیجا تھا اس کا لب لباب یہ تھا کہ قبطیوں کا رویہ مسلمانوں کے حق میں بھلے نہ ہو، ہرقل اور اس کی فوج کے بالکل ہی خلاف ہوگا اور اسے خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس جواب سے سپہ سالار عمرو بن عاص مطمئن ہو گئے۔ 2 یورپی مورخوں نے تاریخ کے چھوٹے چھوٹے واقعات ذرا تفصیل سے لکھے ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ کی ایک میٹنگ کا ذکر کیا ہے جس میں ایک مقوقس تھا، دوسرا جنرل اطرابون اور تیسرا سرکاری عیسائیت کا اسقف اعظم قیرس تھا۔ مقوقس نے کہا کہ اس نے فرما کا دفاع اتنا مضبوط کر دیا ہے اور ایسے احکام بھیج دیے ہیں کہ مسلمان اسے فتح نہیں کر سکیں گے، لیکن مقوقس قبطی عیسائیوں کے متعلق پریشان تھا۔ اسقف اعظم مقوقس نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ عیسائیوں میں وہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں جو مسلمانوں میں ہے؟ نہیں، قیرس نے 2 ٹوک جواب دیا، کیا تم نہیں جانتے کہ قبطی عیسائی مجھے ہرقل کا قصائی کہتے ہیں؟ میرے ہاتھوں ان عیسائیوں کا جو خون بہایا گیا ہے وہ خون مجھے عیسائی بخش تو نہیں دیں گے۔ قاتل کو مقتول کے علاوہ ہی
अरकान से रहम की तवक्को रखनी ही नहीं चाहिए। मैं इन लोगों का सामना करने के भी काबिल नहीं। इन तीनों के दरमियान कुछ देर तबादला ख्याल होता रहा। मकूकस और अतरबुन कीरस को बार बार कहते थे कि वो मुख्तलिफ शहरों में जाए और लोगों को गिरजों में बुलाकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काए, लेकिन कीरस मान नहीं रहा था। वो कहता था कि इसे लोगों ने नहीं बल्कि शहंशाह रूम ने अस्कफ़ आज़म बनाया है। इसने ये भी कहा कि लोग इसे सरकारी जल्लाद की हैसियत से पहचानते हैं मगर मजहबी पेशवा नहीं समझते। आखिर ये तय पाया कि मकूकस अगले रोज़ लोगों को और फ़ौज को भी घोड़ दौड़ के मैदान में इकट्ठा करके खिताब करेगा। अगर ये खिताब लोगों ने कबूल कर लिया तो मकूकस बड़े बड़े शहरों में जाकर खिताब करेगा। मैं खिताब की ज़रूरत तो नहीं समझता था, अतरबून ने कहा। मैंने फ़ौज को जिस तरह तैयार किया है इससे उम्मीद है कि फ़ौज ठीक तरह लड़ेगी, लेकिन मैं मुसलमानों को भी जानता हूँ कि वो किस बेजिगरी से लड़ते हैं। हमारी फ़ौज का जानी नुकसान ज़्यादा होगा। शाम में हमें इसका तजुर्बा हो चुका है। नफरी की कमी पूरी करने के लिए हमें मज़ीद जवानों की ज़रूरत होगी। इसका एक तरीका ये है कि बड़ा ही जोशीला और जज्बाती खिताब करके लोगों को फ़ौज में आने पर उकसाया जाए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस नंबर 97 में देखें।